بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کو سننے کے بعد بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قریب کر لیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ کی ذمہ داریوں کو اختیار کر لیا۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام عزیز مصر بن گئے اور مصر کے انتظامی امور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئے۔ جب خوشحالی کے سالوں کے بعد عالمگیر قحط نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تو جہاں پر دنیا کے دیگر مقامات کے لوگ اس کے زیر اثر آئے، وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اس قحط کے اثرات کی زد میں آئے۔ تو جب انہیں اس بات کی اطلاع ملی کہ مصر سے غلہ مل سکتا تو وہ بھی آپ سے غلے کے حصول کے لیے پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو پہچان لیا۔ ان کو باتوں باتوں میں ان کے خاندان کے بارے میں معلومات لی اور یہ بات کہی کہ اگلی مرتبہ جب تم آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جانے لگے تو ان کی پونجی کو بھی ان کے سامان میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ واپس پہنچے تو انہوں نے جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے عزیز مصر کی خواہش پر بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے جانے کا کہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر آمادہ نہ تھے، لیکن جب سامان سے پونجی بھی برآمد ہو گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت بنیامین کو ساتھ روانہ کرنے پر آمادہ و تیار ہو گئے۔ حضرت بنیامین کو لے کر جب بھائی پہنچے اور غلے کو تولا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کے ذریعے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ حضرت بنیامین کی بازیابی کے لیے بھائیوں نے التجائیں کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین کو ساتھ روانہ کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب قافلے والے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ آپ کے بیٹے بنیامین کو چوری کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر انتہائی دل گرفتہ ہوئے اور آپ کی بینائی بھی آپ کے آنسوؤں کے ساتھ گم ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسے عالم میں اپنے بیٹوں کو اس بات کی نصیحت کی کہ جا کے بنیامین اور یوسف کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اب کی مرتبہ جب بعض بھائی گئے تو اس مرتبہ خریداری کے لیے ان کے پاس جمع پونجی موجود نہ تھی۔ انہوں نے بڑی دل گرفتگی سے عزیز مصر کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ سے ہم صدقہ لینے آئے اور آپ ہمیں صدقہ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لبوں سے جب الفاظ سنے تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر کرم کیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قمیض کو اتارا اور فرمایا کہ اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا جائے تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے گھر موجود بیٹوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو بیٹے نے بعض بے ادبی کے الفاظ کہے۔ اسی اثناء میں جب باہر سے آنے والے بھائی جب گھر پہنچے اور قمیض پر آپ کو ڈالا گیا تو آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ بیٹے شرمسار ہوئے۔ آپ نے ان کی خطا کو معاف کر دیا اور تمام اہل خانہ مصر روانہ ہوئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور آپ کے والدین اور بھائی آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ عروج و زوال اللہ کے ہاتھ میں ہے اور انسان کو ہر حال میں اسی کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔